الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، اللہ جل شانہ و من والہ کی ایک صفت رب ہے. اس کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنا، پرورش کرنا، اور ایک معنی ہوتا ہے مالک. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنہار ہے، تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے. رب العالمین کا ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. ان کی تعریف اسی ذات کی جاتی ہے جس کے اندر کچھ خوبی ہو، کچھ کمال ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو خوبیوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ تو کمالوں کا مالک ہے. اس کے اندر جو ہے تمام خوبیاں موجود ہیں، تمام کمالات موجود ہیں. ان میں سے ایک خوبی اور ایک کمال یہ ہے کہ وہ تمام جہانوں کی پرورش کرتا ہے. اور تربیت اور پرورش کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے حد کمال تک پہنچانا، اس کو جو ہے راستے میں چھوڑ نہ دینا، یا اس کی جو ہے ناقص اور ادھوری تربیت نہ کرنا، بلکہ پوری تربیت کرنا، پورے کمال تک اس کو پہنچانا. تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، رفتہ آہستہ کسی چیز کو حد کمال تک پہنچانے کا نام جو ہے رب ہے. میں نے کل بھی بتایا کہ رب کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت مرتبہ ذکر کی ہے. اور جب آدمی کسی چیز کی پرورش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، تو اس کے اندر شفقت کا مادہ ہونا یہ ضروری ہوتا ہے، تبھی جا کر وہ کسی کی پرورش کر سکتا ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی بچے کی والدہ کا انتقال ہو جائے، اس کی سگی ماں کا، اور پھر اس کا باپ اگر دوسری سوتیلی ماں لاتا ہے اس بچے کی، تو وہ سوتیلی ماں اس بچے کی اس درجہ تربیت اور پرورش نہیں کر سکتی جو سگی ماں کر سکتی. وہ شفقت جو سگی ماں کے اندر ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے، وہ آنے والی دوسری ماں کے اندر نہیں ہو سکتی. اس لیے اس بچے کو جس کی سگی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اس سوتیلی ماں کی زیر تربیت میں رہنے میں اس کو بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر وہ جو ہے شفقت کا ہاتھ نہیں ہوتا جو ایک سگی ماں کا ہوتا ہے. اس کو باتوں میں تانے بھی سننے پڑتے ہیں. کسی جو ہے غلطی اگر ہو گئی تو اس غلطی کے اوپر اس کو مار بھی کھانی ہوتی ہے. تو سگی ماں کی جو شفقت ہوتی ہے وہ سوتیلی ماں میں نہیں ہوتی، اس لیے تربیت مکمل نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر شفقت کمال درجے کی، وہ تو ماں سے بھی زیادہ شفقت کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ.
مہربان اگر کوئی ذات ہے تو وہ پروردگار کی ذات ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کے اوپر کیا شفقت کر سکتی ہے جو ایک خدا اپنے بندے کے اوپر کرتا ہے، چاہے بندہ اس کی مانے یا اس کی نہ مانے، چاہے بندہ اس کے حکم کی جو ہے تابعداری کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شفقتیں، مہربانیاں، نوازشات اپنے بندوں کے اوپر جاری ساری رہتی ہے، وہ تو جو ہے عام ہے، عام ہے۔ وہ جو ہے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، ماننے والوں کی بھی پرورش کرتا ہے، نہ ماننے والوں کی بھی کرتا ہے۔ وہ ہے شفیق، اس کی شفقت عام ہے۔ تو تربیت کے اندر، مربی کے اندر شفقت کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر شفقت حد درجہ پائی جاتی ہے۔ شفقت کے ساتھ ایک مربی کے پاس تربیت کے لیے اسباب بھی ہونا ضروری ہے۔ اسباب ہوگا تو پھر وہ جو ہے تربیت کر سکے گی۔ ایک ماں ہے، سگی ماں ہے، اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہے، اس کو پال رہی ہے، بڑا کر رہی ہے، اس کے اندر جذبات تربیت بھی ہے، لیکن اسباب تربیت نہ ہو تو بھائی بچے کو بھوک لگی ہے لیکن کھانے کے لیے ماں کے پاس ابھی کوئی جو ہے انتظام ہی نہ ہو، بچے کو پیاس لگی ہے لیکن پلانے کے لیے ماں کے پاس انتظام ہی نہ ہو، بچے کو ٹھنڈی لگ رہی ہے لیکن ماں کے پاس اس کو حرارت اور اس کو گرمی دینے کے لیے کوئی سامان اور کوئی جو ہے اسباب ہی نہ ہو، تو ماں اس کی تربیت کیسے کرے گی؟ ماں اس کی ضرورتوں کو کیسے پورا کرے گی؟ حالانکہ جذبات ہے، اب گرن کے علاوہ، تکلیف کے علاوہ، ضیق اور پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو جذبات تربیت کے ساتھ ساتھ اسباب تربیت بھی آدمی کے پاس ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو ہے تمام اسبابوں کے مالک ہیں۔ کسی کو جو ہے اگر اس کے بندوں کو ٹھنڈی لگ رہی ہے تو سورج نکال دے حرارت کے لیے، اگر جو ہے بہت زیادہ گرمی ہے تو جو ہے چاند نکال دے برودت کے لیے، اگر بندوں کو جو ہے ہوا کی ضرورت ہے تو ہوا کی خزانوں کو حکم دے ہوائیں چلا دے، بہت ہوا لگ رہی ہے تو ہوا کو حکم دے دے کہ بند ہو جائے تو بند ہو جائے، وہ سب چیزوں کا مالک ہے، اسی لیے رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب، وہ سب کی جو ہے تربیت کر رہا ہے، سب کی پرورش کر رہا ہے، انسانوں کی بھی، جناتوں کی بھی، فرشتوں کی بھی، چرندوں کی بھی، پرندوں کی بھی، درندوں کی بھی، کیونکہ عالمین کا معنی ہوتا ہے جہان، جہان ایک نہیں ہے، بہت سارے جہان ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت سے تو پتہ چلتا ہے 40,000 جہاں ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا 80,000 جہاں ہیں، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ 18,000 جہاں ہیں، اور ہر جہاں کی پرورش کرنے والا اللہ ہے، انسانوں کا جہاں الگ، جناتوں کا جہاں الگ، فرشتوں کا جہاں الگ، اور پھر آسمانوں کا جہاں الگ، زمین کا جہاں الگ، زمین میں بھی انسانوں کے جہاں الگ، درندوں کے جہاں الگ، پرندوں کے جہاں الگ، چرندوں کے جہاں الگ، ہر ایک کی، بحری جہاں الگ، سمندری جہاں وہ بھی ایک دنیا ہے، اس کے اندر بھی عجیب و غریب مخلوقات ہیں، ان گنت مخلوقات ہیں، بہت ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ 1000 امتیں ہیں، 600 جو ہے وہ خشکی میں ہے اور 400 جو ہے وہ بحری میں ہے، ایسی جو ہے 1000 امتیں ہیں، 1000 مخلوق ہے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے علامہ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کیا ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ٹڈیاں جو آتی ہے نا کھیتوں کے اوپر جو ہے اڑتی ہے، ان کے دور خلافت کے اندر ٹڈیاں مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں نظر نہیں آئی۔ حضرت عمر پریشان ہو گئے، اپنی جو ہے خلافت میں یہ اعلان کیا کہ بھئی ٹڈیاں نظر نہیں آتی، تلاش کرو۔ تلاش کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ٹڈیاں ہے ہی نہیں، پوری مدینہ میں نہیں ہے، پورے ملک عرب میں نہیں ہے۔ اب دورائے یمن میں جاؤ، شام میں جاؤ، عراق میں جاؤ، جا کے تلاش کرو ٹڈیاں ہے کہ نہیں۔ یمن میں جو گھوڑے گئے تھے اور جو ان کے ٹڈیوں کو تلاش کرنے کے لیے وہ لشکر آیا، اس ٹڈیاں لے کر آئے کہ نہیں، یمن کے اندر ابھی ٹڈیاں موجود ہیں، دیکھو ہم لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹڈیوں کو دیکھ کر اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مخلوقات بنائی ہیں، ان مخلوقات میں سب سے پہلے اللہ ان ٹڈیوں کو ختم کر دیں گے۔ قیامت سے پہلے سب سے پہلے ٹڈیاں یہ دنیا سے جو ہے ختم ہو جائے گی، اور جب یہ ختم ہوگی تو پھر دھیرے دھیرے سب مخلوق ختم ہونا شروع ہوگی۔ سب سے پہلے نمبر پر ٹڈیاں ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد بھی ساری مخلوقیں یک کے بعد دیگر ہیں۔ جیسے کہ تسبیح کا ایک دانہ ٹوٹ جائے تو پھر دھیرے دھیرے سارے دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مخلوقات میں بھی ٹڈیوں کا جو ہے ختم ہونا، یہ ساری مخلوقات کے ختم ہونے کا پیش خیمہ ہوگا۔ پھر وہ ساری مخلوقات ختم ہوتی جائے گی، پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری مخلوقات بنائے، سب مخلوقوں کا پالنہار کون ہے؟ اللہ۔ اسی لیے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا تھا وما رب العالمین، تم یوں کہتے ہو کہ رب العالمین کی طرف ایمان لاؤ، رب العالمین ہے کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کا جو ہے تعارف جو کروایا، انٹروڈکشن جو کروایا، وہ کیا کہا؟ رب السماوات والارض وما بینہما، سات و آسمان، سات و زمین اور ان کے مابین جتنی مخلوقات ہیں ان تمام کا پالنہار وہ رب العالمین۔ سات و آسمان، سات و زمین اور اس کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں سب کی پرورش کرنے والا۔ تو صرف مصر کو جو ہے کہتا ہے کہ میں مصر کو یہ سارا غلہ اور اناج پہنچاتا ہوں، وہ صرف مصر کا رب نہیں ہے، وہ تو آسمان و زمین کا رب اور اس کے درمیان کی تمام مخلوقات کا رب ہے۔ کیونکہ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ حالانکہ رب کا جو لفظ ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، اجازت نہیں ہے۔ رب کی جو صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، یہ صرف اللہ ہی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا شرک ہے، ظلم ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، اجازت ہی نہیں۔ اور فرعون کہتا تھا کہ میں ربکم الاعلی، تمہارا ہی سب سے بڑا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جہان صاف کیا، وہ تو رب السماوات والارض وما بینہما ہے، وہ تو ربکم ورب آبائکم الاولین ہے، وہ تمہارا بھی رب، تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے، وہ تو رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعلمون، وہ تو مشرق کا بھی رب ہے، وہ تو مغرب کا بھی رب ہے، اور اس کے مابین جتنی بھی چیز ہے سب کا رب اللہ۔ رب کے الفاظ اب قرآن میں آپ پڑھو تو آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر رب کا جب تذکرہ کیا، اپنی صفت رب کو بیان کیا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو، اے میرے رب تو میرے ماں باپ پر رحم فرما، جیسا انہوں نے میری بچپن میں تربیت فرمائی، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی مہربانیوں کے ساتھ، بڑے تکلیفوں کے ساتھ، جیسا انہوں نے مجھے بچپن سے جو ہے جوانی تک پہنچایا، اے میرے رب تو ان کے اوپر رحم کا معاملہ فرما، ان کے اوپر رحم کا معاملہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب کا تذکرہ دیکھو بار بار اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، رب العالمین ہے،
وہ تمام جہانوں کا رب ہے. یہی سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے نا. سورہ فاتحہ یہ قرآن کا خلاصہ اسی لیے کہ آدمی جو ہے اللہ کی صفت رب کو پہچانے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتنی جو ہے نعمتوں سے نواز رہا ہے, کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اسی لیے کہا کہ بھئی رب العالمین اللہ تعالیٰ, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے. اسی لیے تو وہ عالمین کی پرورش کر رہا ہے, کیونکہ جو تربیت کرتا ہے وہ موجود ہو تو ہی تو کر سکتا ہے, اس کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے. جو آدمی موجود ہی نہ ہو تو اس کو کیا پتہ چلے کہ اس کی کیا ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے. اس سے وجود باری تعالیٰ کا جو ہے اقرار ثابت ہوتا ہے, وجود باری تعالیٰ کا ثبوت ہوتا ہے. ہاں, کیونکہ دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو وجود باری تعالیٰ کے منکر ہیں, وہ اللہ کے وجود کو مانتے ہی نہیں ہے نا. دہریہ ہوتے ہیں, ملحدین ہوتے ہیں, منکرین ہوتے ہیں, وہ اللہ کے وجود کو نہیں مانتے. رب العالمین جو صفت اللہ نے بیان کی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام جہانوں کا رب ہے, اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں موجود ہے. اسی لیے وہ تمام لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں کہ کس کو کیا ضرورت ہے, کس کو کیا حاجت ہے, کس کو کھانے کی, کس کو پینے کی, کس کو رہنے کی, کس کو جانے کی, کس کو آنے کی, ہر ایک کی ضرورتیں پورا کر. کیوں؟ وہ موجود ہے. تو وجود باری تعالیٰ کا جو ہے وہ اقرار ثابت ہوتا ہے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو منکرین نے, ملحدین نے ایک مرتبہ گھیر لیا اور کہا کہ بھئی تم یوں کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے, تو وجود باری تعالیٰ پر ہمیں دلیل ثابت کرو, دلیل سے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, ورنہ ہم تم کو قتل کر دیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا دلیل سے ہمیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, ورنہ ہم تم کو قتل کر دیں. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی حرج نہیں. پہلے میرے ایک سوال کا جواب, میری ایک بات سنو دھیان سے. تو کیا ہاں بتاؤ کہ آج میں نے دریا کے اندر ایک کشتی کو دیکھا جو بہت بڑی کشتی تھی, سامان لادے ہوئے تھی, اس کے اندر سامان بھی تھا اور وہ کشتی دریا میں چل رہی تھی, لیکن کشتی کا ملہ نہیں تھا, ملہ کے بغیر کشتی چل رہی تھی. اور جہاں جہاں سامان جو ہے اتارنا ہوتا تھا اس علاقے پر کشتی آٹومیٹکلی جو ہے اسٹاپ ہوتی تھی, چھیڑتی تھی, اور پھر آٹومیٹکلی وہاں کا جو سامان ہوتا تھا وہ کشتی میں سے نکلتا تھا, کشتی نکال دیتی تھی, پھر آگے چلتی تھی, پھر جو ہے تھوڑا چلتی تھی, پھر جہاں سامان اتارنا تھا وہاں اتارتی تھی, پھر چلتی تھی. ایسی میں نے کشتی سامان سے لدی ہوئی بغیر ملہ کے جاتی ہوئی دیکھی. تو ان میں سے 2-3 آدمی نے کہا غلط 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 غلط, یہ ہم مان نہیں سکتے, یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ کشتی بغیر ملہ کے چلے اور بغیر ملہ کے جو ہے کشتی سمندروں کی موجوں کو پار کرتی ہوئی, موجوں سے بچتی ہوئی. کیونکہ موج جب آتی ہے سمندروں میں, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ملہ جو ہے اپنی طاقت یعنی اپنی جو ہے سمجھ کے مطابق جو اس کے تجربات ہوتے ہیں کشتی کو کنٹرول کرتا ہے. یہ تو کم اللہ ہی نہیں, کوئی کشتی چلانے والا ہی نہیں, تو یہ سمندروں کی موجوں سے جو ہے ٹکرا کر بغیر ملہ کی کشتی کا چلنا غلط. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ بغیر ملہ کی کشتی چلے. تو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا بالکل عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. کہ نہیں, جب ایک دنیا کی معمولی کشتی بغیر ملہ کے چل نہیں سکتی اور اس کا جو ہے تصور تمہاری عقل میں آ نہیں سکتا, تو یہ پوری زمین, یہ پوری آسمان, یہ پوری دنیا کیا بغیر کسی چلانے والے کے ایسے چل رہی ہے؟ کوئی نہیں ہے چلانے والا اس کا, ایسے چل رہا ہے. سب کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے اور اللہ یہ کائنات چلا دی. سارا مجمع بولتا خالق کل شیء, ہر چیز کا پیدا کرنے والا, ہر چیز کا چلانے والا اللہ ہے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب نے ایمان قبول کر لیا، اللہ کے وجود کا اقرار کر لیا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ یہ ندی، یہ نالے، یہ شجر، یہ جو ہے پہاڑ جو ہمیں نظر آتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے مقرر کردہ ہے۔ جیسا درخت کھڑا ہے وہ کھڑا ہے، ندی نالے جو بہہ رہے ہیں وہ بہہ رہے ہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اللہ کے حکم سے یہ ساری چیزیں جو ہے ابھی اپنی اپنی جگہ پر قائم میں دائم میں، بغیر اس کے جو ہے نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کے بغیر یہ کائنات کا کوئی ذرہ جو ہے چل نہیں سکتا۔ یہ وجود باری تعالیٰ کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ ایک جو ہے فقیر کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ تم یوں کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے، تو مجھے دکھا دو کہ اللہ موجود ہے، میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو ایسے سر پھرے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، تو بعض لوگوں کو جو ہے جواب بھی پھر دلائل سے سمجھ میں نہیں آتا ہے، پھر ان کو جو ہے جواب الزامی دینا پڑتا ہے ایسے سر پھروں کو۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کہتے ہو کہ موجود ہے، تو مجھے دیکھنا ہے اللہ کہاں ہے، میں دیکھوں گا اللہ کو، اور آپ مجھے اللہ دکھاؤ گے تو میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کروں گا اور میں مان لوں گا۔ جب تک میں اللہ کو اپنی نظروں سے دیکھوں گا نہیں، وہاں تک میں اللہ کے وجود کو ماننے والا نہیں۔ اچھا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ادھر آؤ، قریب آؤ، قریب آئے، زور سے ایک تھپڑ اس کے سر پر لگایا، زور سے۔ اور جب اس کو مارا، اس کا سر چکرانے لگا، درد ہونے لگا، فوراً قاضی کے پاس دوڑ گئے کہ فلاں آدمی نے مجھے مارا۔ قاضی نے ان کو بلایا، تو بلاؤ ان کو عدالت میں، بھئی یہ تمہارا مقدمہ دائر ہوا ہے، بات اس کی صحیح ہے، آپ نے اس کو مارا؟ کہاں مارا؟ بھئی کیوں مارا؟ بھئی جو ہے ہماری بات چل رہی تھی وجود باری تعالیٰ پر، یہ ایسا کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے اللہ دکھا دے تو میں مانوں گا کہ اللہ موجود ہے۔ تو میں نے اس کو جو ہے سبق سکھانے کے لیے، اللہ دکھانے کے لیے اس کو مارا۔ تو اس کا مطلب نہیں سمجھے، قاضی صاحب نے کام نہیں سمجھا، بھئی میں نے اس کو مارا تو اس کو کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے درد دکھا دے، تیرے سر میں جو درد ہوتا ہے وہ درد دکھا دے میرے کو، تو درد دکھا دے، میں خدا دکھا دوں گا۔ اور جب یہ درد دکھا نہیں سکتا ہے تو پھر میں ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس کو درد ہو رہا ہے۔ اب جو ہے وہ سمجھ میں آنے والی بات، اب وہ اس کو سمجھ میں آئی بات، تو قاضی صاحب نے کہا کہ یار یہ بھی تم نے عجیب پوائنٹ پکڑ لیا کہ ہاں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے تو مجھے دکھا دے، میں اس کو کہتا ہوں کہ جب درد ہوتا ہے تو درد دکھا دے، تو درد دکھا دے گا، میں خدا دکھا دوں گا۔ تو قاضی صاحب نے کہا ایسے سر فروغ کا علاج یہی ہونا چاہیے، اس کے بغیر ان کو سمجھ میں آنے والا نہیں۔ اس نے بعض مرتبہ الزامی جواب، اس کو الزامی جواب کہتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، بغداد کا جو بادشاہ تھا ہارون رشید، ہارون رشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ بھئی آپ ہمیں اس طرح جو ہے تسلی بخش جواب دے دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والے ہیں، تاکہ ہمارا یقین مضبوط ہو جائے، ہمارے دل کے اندر خدا کی وحدانیت اور خدا کا وجود ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بادشاہ سلامت، دیکھو ہر انسان کو اللہ نے ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، نطفے سے، ایک نطفہ جب انسان جو ہے عورت میں جو ہے القاء کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جو ہے نطفے کی تخلیق اور تربیت کرتا ہے، اور ایک خوبصورت بچہ بندے کو جو ہے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی ربوبیت کی علامت ہے۔ انسان تو بیوی میں اپنا نطفہ القاء کرتا ہے، لیکن اس القاء کی یعنی اس نطفے کی پرورش، اس کی تربیت
یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ماں کے پیٹ میں 3 مہیلیوں میں، اس نطفے کو مدغہ بناتے ہیں، مدغے سے علقہ بنتا ہے، پھر علقہ سے جو ہے پورا جسم بناتے ہیں، پھر اس کے اندر روح ڈالتے ہیں۔ دیکھو یہ ہے رب۔ جیسے کہ ایک کسان ایک بیج جو ہے زمین میں ڈال دیتا ہے، تخم ایک بیج ڈالتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس بیج کی تربیت کرتے ہیں، اس بیج کو زمین میں ایسا جو ہے تربیت اور پرورش کرتے ہیں کہ شجر صدا، بالکل ہمیشہ رہنے والا درخت، اس کو جو ہے دے دیتے ہیں۔ تو اس کی تربیت کس نے کی؟ اللہ نے کی کہ نہیں؟ بھائی بندہ صدقہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے بندہ صدقہ کرتا ہے، کھجور کا صدقہ کرتا ہے، 2 رین 5 رین 10 رین صدقہ میں دے دیتا ہے۔ صدقہ کتنا معمولی ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے وہ صدقہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کے لے لیتے ہیں اور پھر اس بندے کے صدقے کی خود پرورش کرتے ہیں، خود تربیت کرتے ہیں، خود اس صدقے کو بڑھاتے ہیں، اور اتنا بڑھاتے کہ اللہ تربیت کرے، اللہ بڑھائے، اللہ پرورش کرے، تو پھر کیا کہنا؟ پھر وہ جو ہے 2 رین 10 رین کا صدقہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن آدمی اس صدقے کو دیکھے گا جو دنیا میں اس نے معمولی صدقہ کیا تھا، 10 رین کا، 20 رین کا، 100 رین کا، 500 رین کا، 1000، جتنا بھی کیا اسے معمولی ہے، لیکن وہ تربیت ہوگی، اس کی پرورش ہوگی تو کیسا بڑھے گا؟ پہاڑ، احد پہاڑ کی مثال دی، احد پہاڑ کی، جو مدینہ میں سب سے بڑا پہاڑ۔ ہم تو احد پہاڑ کی زیارت میں جاتے ہیں تو پھر وہ شہداء احد کی اس قبروں کو دیکھ کر سمجھتے کہ یہ احد پہاڑ، یہ اتنا بڑا پہاڑ، اس کو جو ہے حدیثوں میں تو بڑا پہاڑ کہا، یہ اتنا ہی، وہ اتنا نہیں ہے پہاڑ۔ میں جب پہلی مرتبہ گیا تھا میں نے بھی اتنا ہی دیکھا، لیکن یہ اس مرتبہ گزشتہ سال جب میں گیا رمضان میں نے احد پہاڑ دیکھا۔ وہ ایک پاکستانی ڈرائیور تھے تو مجھے وہ کھجور لینے کے لیے لے گئے، تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو یہاں سے احد پہاڑ شروع ہوتا ہے، ہم تقریباً 2 گھنٹے کی ڈرائیو کر رہے تھے، احد پہاڑ ختم نہیں ہوا، ہمارا مقام آ گیا جہاں ہمیں جانا تھا کھجور لینے کے لیے، لیکن احد پہاڑ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اور کہا کہتے کہ یہ پورا احد پہاڑ، تو پھر اس وقت سمجھ میں آیا تھا احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، اتنا بڑا پہاڑ احد پہاڑ، تو اتنا جو ہے ثواب مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اتنا ثواب دے دیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا کہ حضرت ایک نطفہ بندہ اپنی جو ہے بیوی کے پیٹ میں علقہ کرتا ہے، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کرتے ہیں، ایک خوبصورت بچے کی شکل میں اس کو جو ہے ہدیہ عنایت فرماتے ہیں۔ اب اس بچے کو آدمی دیکھے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ایک ناک دیتے ہیں، 2 آنکھیں دیتے ہیں، 2 کان دیتے ہیں، 2 گال دیتے ہیں، دانت دیتے ہیں، ہونٹ دیتے ہیں، یہ سارا مٹیریل ہر ایک کے پاس ہے، ہر ایک کے پاس ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کے پاس یہ ہے، اور ہر ایک کو اللہ دیتے ہیں، مٹیریل سیم ہے، ناک بھی، آنکھ بھی، کان بھی، ہونٹ بھی، دانت بھی، ساری چیزیں، لیکن اس کی شکل الگ الگ ہے۔ دنیا میں ہی شاید کوئی انسان ایسا ملے جو بالکل سیم ہو، کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر تبدیلی ہوگی۔ اتنے اربوں خربوں انسان ہیں لیکن کسی کی صورت ایک کے جیسی ملتی نہیں ہے۔ ہاں ایسا کہہ سکتے کہ وہ ان جیسا لگتا ہے، لیکن وہ ایسا ہی تھا یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی شکل کو الگ بنایا۔ یہ ساری شکلوں کا الگ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کی جو ہے تربیت جو ماں کے پیٹ میں کرتے ہیں اس کی شکل الگ بنا کر جو ہے اپنی قدرت کو دکھاتے ہیں۔ اپنی قدرت کو دکھاتے کہ دیکھو ہم اتنے بڑی طاقت والے ہیں۔ دنیا کے اندر تو ساری چیزیں بناتے تو سیم بنتی ہے ساری چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ سیم مٹیریل استعمال کرتے ہیں اور جو ہے الگ الگ شکلیں بناتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وجود باری تعالیٰ کو اس طرح سمجھایا کہ بھئی دیکھو شہتوت کا جو ہے درخت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان گرین نے کہا کہ وجود باری تعالیٰ سمجھاؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھو یہ شہتوت کا درخت ہے، اس کے پتے ہیں، اگر یہ پتے اگر جو ہرن کھا لے اس کے اندر مشک پیدا ہو جائے،
یہ پتے اگر ہرن کھائے تو مشک پیدا ہو جائے، یہ پتے اگر بکریاں کھائے تو مینگنی پیدا ہو جائے، یہی پتے اور کوئی مخلوق کھائے، انسان کھائے تو اس کے اور جو ہے شکل پیدا ہو جائے۔ ہے پتا ایک ہی، لیکن اس سے الگ الگ جو ہے چیزوں کا نکالنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو اس طرح کی جو ہے تربیت کر کے، پرورش کر کے اور اس کے اندر ساری تبدیلیاں کر کے یہ چیز دکھاتا ہے۔ جگہ ایک ہے اور اسی جگہ کے اندر کوئی جو ہے کوئی کسی قسم کا بیج ڈالتا ہے، کوئی کسی قسم کا بیج ڈالتا ہے۔ جگہ ایک ہے، زمین بھی ایک ہے، مٹی بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، لیکن اب اس سے الگ الگ جو ہے پھل درخت کے الگ الگ درخت، پھلوں کے درخت نکلتے ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور وجود کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ساری کائنات کو اس طرح پیدا کرتا ہے۔ تو بہرحال رب العالمین اللہ تعالیٰ ہے، اور اس لیے میں نے کہا کہ تمام جہانوں کا رب ہے، اور رب کے لیے، مربی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر کیا ہو؟ شفقت ہو، مہربانی ہو، رحم ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اسی کو فرمایا کہ الرحمن یہ رحیم، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور تمام جہانوں کی پرورش اس لیے کر رہا ہے کہ وہ رحمان اور رحیم بھی ہے۔ اس کے اندر صفت رحمان اس درجہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کے اندر اتنی زیادہ رحم اور اتنی زیادہ جو ہے شفقت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لہٰذا رحمت باری تعالیٰ کی جو وسعتیں ہیں، رحمت باری تعالیٰ کے جو ہے واقعات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان تک بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطا و صدر گزر فرما، دنیا آخرت کی بلائی عطا فرما، دنیا آخرت کی عزت عطا فرما، مغفرت کا معاملہ فرما۔ مولا کریم بہت پیارا مجمع ہے، اے اللہ ہر ایک مغفرت کی بھیک مانگ رہا ہے، ہر ایک اپنی ضرورتوں کو تیرے سامنے رکھ رہا ہے۔ اے اللہ سینوں میں اور جو ہے ذہنوں میں، اے اللہ ہر ایک کی ہر ایک اپنی اپنی حاجتیں ہیں، اپنی اپنی ضرورتیں ہیں، اے اللہ جو تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن مولا تو دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، سینوں میں گزرے ہوئے خیالوں سے بھی اے اللہ تو واقف ہے۔ اے اللہ ہماری تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما، ہماری تمام جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت مقدر فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ خصوصاً فلسطین کے اندر بیت المقدس پر اے اللہ جو حالات فلسطینیوں پر ہے، اے اللہ وہاں پر جو ظلم اور جو ہے تشدد اختیار کیا جا رہا ہے، اے اللہ تیرے بندگان پر، اے اللہ تیری عبادت کرنے والوں پر، اے اللہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اے اللہ تیری نہ سونے والی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہے، اے اللہ ان کی دستگیری فرما، اے اللہ ان کی دستگیری فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اور فلسطین بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مسجد حرام کی، مسجد اقصیٰ کی، مسجد نبوی کی حفاظت فرما، دونوں حرمین تینوں حرمین کی حفاظت فرما، اے اللہ تینوں حرمین کی حفاظت فرما۔ اے پیارے اللہ تینوں حرمین کی زیارت اے اللہ ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب علیہ السلام نے جتنی بھی خیر و بلائی کی دعائیں دنیا آخرت کی مانگی ہے، ساری بلائیں ہمیں عطا فرما، اور جتنی بھی شرور سے فتن سے پناہیں چاہی ہیں تمام شرور سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔